اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے عملی زندگی گزاریں، اور اس کی پچھلی نشست میں ہم نے بات کی تھی کہ اپنی شخصیت کا ایک خاکہ بنائیے اور اس کے بعد 3 سوال لکھیے اس کے نیچے اور ان سوالوں کے جواب دیجیے۔ اور پہلا سوال یہ تھا کہ آن این اوور آل بیسس ایک شخص کے طور پہ میں اپنے آپ کو کیسے بیان کر سکتا ہوں کہ میں قسم نہیں بلکہ میں کس طرح کا شخص ہوں، یوں کہہ لیجیے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ میں اس طرح کا آدمی ہوں، بتاتے ہیں عام طور سے کہ ہاں جی میں بڑا فلاں ہوں جی، میں بڑا اپرائٹ ہوں جی، میں بڑا آنیسٹ ہوں جی، میں بڑا ہارڈ ورکنگ ہوں جی، فلاں ہوں۔ یہ ہم اکثر بتاتے ہیں نا لوگوں کو اپنے بارے میں، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کون ہیں، ہم کس طرح کے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تقسیم نہیں ہے، یہ لیبلنگ نہیں ہے، یہ ہم اپنے آپ کو بیان کرتے ہیں ایکچولی۔ میں اپنے آپ کو کیسے بیان کرتا ہوں، پہلا سوال یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ میری قابلیتیں کیا ہیں تمام قسم کی۔ فار ایگزامپل اگر میں بہت مضبوط آدمی ہوں تو میں فزیکل مشقت کر سکتا ہوں نا، کئی طرح کی، جو اگر کوئی ہے تو میں نہیں ہوں تو میں نہیں کر سکتا وہ والی مشقت۔ کچھ لوگ ہیں جو ذہنی طور پہ بہت تیز ہیں، انٹیلیجنٹ ہے، چیزوں کو بڑی تیزی سے پروسیس کر سکتے ہیں۔ ود ان دیٹ بھی کچھ لوگوں کی میتھمیٹیکل ایبلٹی اچھی ہے، کچھ کی لینگویج کی ایبلٹی جو آئی کیو میں ٹیسٹ بھی ہوتی ہیں نا، یعنی نومیریکل ایبلٹی، وربل ایبلٹی، ویژو اسپیشل ایبلٹی، لاجیکل ایبلٹی، یہ سب آئی کیو میں 4 چیزیں ٹیسٹ ہوتی ہیں نا بنیادی طور پہ۔ تو وہ آپ کی قابلیتیں ہیں بیسیکلی جو وہ دیکھتے ہیں اور جو آپ کو بھی پتہ چل جاتی ہیں۔ میری قابلیتیں کیا ہیں، کمزوریاں نہیں۔ میں نے پچھلی نشست میں بھی کہا تھا کہ ہم کوئی گفتگو کمزوری کی نہیں کریں گے، وہ ہم ایک الگ ٹاپک لیں گے کہ کون سی ایسی کمزوری ہو سکتی ہے جس کے اوپر کام کرنا ضروری ہے۔ ورنہ میں سے ہر شخص ایک مکسچر ہے، کمبینیشن ہے، اس میں کئی طرح کی قابلیتیں اور مضبوطیاں ہیں، اور کچھ طرح کی اس میں کہیں نہ کہیں کمزوریاں بھی ہیں، کچھ جھول ہیں جن کی اپنی اپنی وجہ بھی ہو سکتی ہیں۔ ہم اس بحث میں جائیں گے اور ان وجہوں پہ تو ہم بات بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ سب بیکار کی گفتگو ہے، اس سینس میں کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، کوئی ٹول نہیں ملتا آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ جو کسی زمانے میں بہت شروع ہوا تھا اور ابھی بھی کچھ لوگ اس کو لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے کہ اچھا جی بچپن میرا ایسا گزرا تھا جی، میرا باپ بڑا سخت تھا جی، بڑا مارتا پیٹتا تھا جی، تو بس میں ایسا ہو گیا۔ چلیے ہو گیا، پتہ چل گیا، آپ نے ڈھونڈ لیا ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے اور آپ کے سائیکالوجسٹ نے مل کے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ڈھونڈ لی۔ اب اسے آگے بتائیے کیا کریں گے۔ فرض کیجئے آپ کے والد صاحب حیات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اگر وہ چلے گئے ہیں تو اس کے بعد اب آپ کیا کریں گے؟ یا اگر وہ حیات بھی ہیں تو کیا جا کے ان سے بدلہ لیں گے؟ اب آپ کیا کریں گے؟ اس انفارمیشن سے آپ کو کیا فائدہ پہنچا؟ میں اس کو بڑا سیریسلی کنٹیسٹ کر رہا ہوں، اس سارے قصے کو بہت میں نے پڑھا ہے اس کے بارے میں۔ یہ سب ایک طرح کی لا حاصل گفتگو ہے، ہم ریکنسائل نہیں کر پاتے اس سے۔ ہمیں پتہ تو چل جاتا ہے کہ اچھا جی یوں ہوا، لیکن ہم اس کو ایکسیپٹ کرنا ایک دوسری بات ہے، اور پھر اس کو اپنے آپ کو چینج کرنا ایک تیسری بات ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پتہ لگانا، اس کو قبول کرنا، اور پھر اپنے آپ کو بدلنا، یہ 3 الگ الگ چیزیں۔ تو جو عام طور سے جو ہم یہ والی اس قسم کی گفتگو جب ہوتی ہے نا تو پتہ لگا لیا جاتا ہے، اس کی ایکسیپٹنس آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، آپ کے سائیکالوجسٹ کی نہیں ہے، اور اپنے آپ کو بدلنا بھی آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ تو کون سا کمال ہے اس کے اندر، بتائیے مجھے پھر۔ اینی وے چلیے، ان سے معذرت کے ساتھ جو لوگ اس میں یقین رکھتے ہیں، بہرحال اس پہ ہم کوئی ڈبیٹ نہیں کرنا چاہتے، بٹ اینی وے۔ تو آپ نے تیسرا سوال میں نے یہ کہا تھا قابلیتیں کیا ہیں، اور تیسرا یہ کیا تھا کہ ان قابلیتوں کی مدد سے میں کیا حاصل کر سکتا ہوں۔ دیکھیے اب میں اس کی تھوڑی مزید تشریح کر دوں اس بات کی۔ ہر شخص کا دنیا میں لائے جانے کا کچھ مقصد ہے نا، یعنی ہر شخص کا، ہر کریچر کا، ہر مخلوق کا کچھ مقصد ہے جو ہے، اس لیے کہ اس دنیا کا ایک نظام ہے، اور اس دنیا کا نظام انتہائی انٹیگریٹڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جب دنیا بنی، کیسے بنی، وہ سب بحثیں ہیں، اور اس کے بعد پھر کم لوگ تھے، پھر زیادہ لوگ تھے، وہ کیسے رہے، فلاں کیا ہوا۔ لیکن اگر آپ انٹیگریشن ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو جب
شاید 2 لوگ تھے تب سے انٹیگریشن تو شروع ہو گئی نا، کہ 2 لوگوں نے جب اکٹھے رہنا شروع کر دیا تو ایک سوشل ایکٹیویٹی تو شروع ہو گئی نا پھر اس کے بعد، اور پھر ان کو نے کچھ کھانا پینا بھی تھا، رہنا بھی تھا، فلاں بھی تھا، تو اس کے بعد جیسے جیسے پھر بہت کچھ ڈیولپ ہو گیا. ہم تو آج کی بات کر رہے ہیں، تو آج تو ہر فنکشن انٹیگریٹڈ ہے. آپ اپنے گھر میں دیکھ لیجئے، آپ جتنی سہولتیں اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، جس طرح سے آپ کام کرتے ہیں، اگر آپ آلریڈی جاب میں ہیں یا آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں، جس طرح سے پڑھتے ہیں، جو کچھ وہاں آپ کو اویلیبل ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، سب انتہائی مربوط نظام ہے، انٹیگریٹڈ ہے. آپ آس پاس دنیا کو دیکھیے، کلائمیٹ، آپ کے آس پاس ریسورسز، یہ سب جو کھانے پینے کا ہمارے سامان مہیا ہو رہے ہیں، جو فصلیں پیدا کی جا رہی ہیں، جو صنعتیں جو کچھ بنا رہی ہیں، یہ سب کچھ انتہائی انٹیگریٹڈ ہے، اور وہ ہماری زندگی کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو ہر چیز کا پرپز ہے، ہر انسان کا بھی پرپز ہے. میں ابھی اس ڈسکشن میں نہیں جاؤں گا کہ میری زندگی کا پرپز کیا ہے، یہ ڈھونڈیں. یہ تھوڑا سا کمپلیکس ہے، اس لیے میں اسے عملی زندگی میں شامل ابھی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، اگلے کسی سٹیج پہ ہم دیکھیں گے، اس پہ ضرور بات کریں گے، لیکن ابھی نہیں. ابھی میں بالکل رہنا چاہتا ہوں 1 2 3 کہ جو کرنے کے کام ہیں معاف کیجیے گا، صرف ان کی بات ہم کریں گے. ان کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اپنی ذات پہ پہلی بات ہے کہ یقین ہو جائے کہ دیکھیں نا، ہمارا تعارف 2 طرح سے ہوتا ہے اپنے ساتھ. ایک وہ جو ہم اپنے بارے میں خود سمجھتے ہیں، ایک وہ جو لوگ ہمارے بارے میں جانتے ہیں یا امپریشن رکھتے ہیں یا ہم تک پہنچاتے ہیں کہ یار تم بڑے نالائق آدمی ہو، ٹھیک ہے، ہمیشہ تم لیٹ آتے ہو، کبھی تم نے ڈھنگ سے کام نہیں کیا، بھائی غبی ہو، بھائی کچھ نہیں سیکھنے پہ راضی ہے، وغیرہ وغیرہ. اچھی باتیں بھی سننے کو مل جاتی ہیں، نہیں یار آپ بڑے، میں نے دیکھا ہے آپ ہمیشہ وعدے کے پابند ہوتے ہیں، آپ کبھی پوری آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، وقت کی پابندی آپ بہت اچھی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. آپ بڑی جلدی چیزیں سیکھ جاتے ہیں. یہ ساری اچھی باتیں بھی ہمیں سنائی دیتی ہیں. تو ہمارا ایک تعارف وہ ہے جو لوگ ہم سے کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں مل کے ہمارے ذہن میں اپنی ایک تصویر بنتی. اور میں اس بات پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ یہ جو تصویر بنتی ہے یہ نامکمل ہے، یہ خام ہے. اس لیے خام ہے کہ ہم اپنے بارے میں بھی کم جانتے ہیں، اور جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں وہ تو اس سے بھی کم جانتے ہیں. وہ تو چند ہمارے ایکشنز کی بنیاد پہ جو انہوں نے دیکھے ہیں، اس کی بنیاد پہ ایک بات ہمیں کہہ دیتے ہیں، ایک لیبل ہم پہ لگا دیتے ہیں، قسم کا کہہ لیجئے آپ. لیکن جو باقی ہم 100 لوگوں سے ملتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کا لیبل کچھ اور ہی ہو. اور آپ کبھی بھی غور کر لیجئے گا، اگر آپ بڑے ہی یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اپنے آپ کو بہت ایک اچھی سٹیٹ میں رکھتے ہیں، تو پھر عین ممکن ہے کہ 10 20 50 لوگ ایک ہی بات آپ کے بارے میں کہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو 50 لوگ شاید 25 مختلف باتیں آپ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. تو ہمارا ایک تعارف وہ ہے اور ایک ہمارا اپنا ہے. اب اس میں خرابی یہ ہے سب سے بڑی کہ جب کوئی شخص ہمارے بارے میں ایسی بات کہتا ہے جو ناپسندیدہ ہے، تو پھر ہم اندر سے چھوٹے ہو جاتے ہیں، ہمیں بڑا برا لگتا ہے اندر سے. اور چونکہ ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے تو ہم اپنے اندر مضبوط نہیں ہو پاتے. ہم سوچتے ہیں واقعی شاید ایسا ہی ہوگا، بھی مجھے تو نہیں پتہ، یہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہی کہتا ہوگا، میں واقعی غبی ہوں گا، بھی واقعی میں انٹیلیجنٹ آدمی نہیں ہوں گا، واقعی میں سیکھنے میں بڑا ٹائم لگا دیتا ہوں. ہاں دیکھیں نا فلاں چیز سیکھنے میں مجھے اتنا ٹائم لگ گیا. میں اپنے آپ کو ریکنفرم کرتا رہتا ہوں. اس لیے یہ جو دونوں تعارف ہیں یہ ناقص ہیں، نامکمل ہیں. تو ضروری یہ ہے کہ آپ اپنا مکمل شخصی خاکہ خود بنائیں. اس کی امپورٹنس یہ ہے. دوسری بات ہے کہ جتنے لوگوں سے میں نے آج تک گفتگو کی ہے اس قسم کے ٹاپکس پہ، ان میں سے اکثر لوگوں کو، کیا تقریباً سبھی لوگوں کو، اگر آپ ان سے، یہ انٹرویو میں بھی لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ جی اپنی 3 اسٹرینگس بتا دیجئے، کسی سے جواب نہیں آتا. جتنے انٹرویوز میں نے اٹینڈ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو آسک دیٹ کویسچن، میں نہیں پوچھتا، لیکن جب میرے سامنے پوچھا جاتا ہے یہ کویسچن تو کینڈیڈیٹ کسی سے میں نے کوئی صحیح جواب آج تک نہیں سنا. ایک کوئی کہے گا جی میں بڑا آنیسٹ ہوں. جی یہ تو کوئی قابلیت نہیں ہے، یہ تو آپ کی شخصیت کا ایک مزاج ہے نا آپ کا. میں بڑا ہارڈ ورکنگ ہوں. جی یہ بھی کوئی قابلیت نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ جی بس بس میرے تو لیے جی کام ہی بس دنیا میں سب کچھ ہے. جی بس میں تو کام کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں. جی
یہ کوئی قابلیت نہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کا مزاج ہے۔ قابلیت اور چیز ہے، قابلیت آپ کا وہ اندر وہ چیز ہے آپ کے اندر جس کو آپ استعمال میں لا کے کچھ حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہارڈ ورکنگ کرنے سے تو صرف آپ بہت کچھ حاصل نہیں کر سکتے نا، انلیس آپ باقی چیزیں اس کے ساتھ ملائیں پھر۔ تو دوسری جو پوائنٹ ہے، سوال ہے کہ میری قابلیتیں کیا ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ واقعی کون سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے پاس جو ہتھیار ہیں، جو اوزار ہیں، جو آپ کے پاس آلریڈی ٹولز اویلیبل ہیں، جن کی مدد سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا جو سوال ہے کہ ان قابلیتوں کی مدد سے میں کیا کر سکتا ہوں، اس کی اہمیت یہ ہے کہ پھر آپ اپنے لیے ایک راستہ متعین کر سکتے ہیں اور کریں، صرف سکنا نہیں ہے، آپ کر لیں۔ یعنی پہلے اپنی شخصیت کو آپ بنائیں، اسٹرکچر فائنل کریں، ریویو کر کے اپنی قابلیتوں کا جائزہ لیں اور ان کو فکس کریں کہ ہاں یہ ہیں۔ اب جو مرضی دنیا کہتی رہے آپ کو اندر سے پکا ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، میں جانتا ہوں میں کون ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بیٹھ کے باقاعدہ پلان کیجئے کہ ان قابلیتوں کی مدد سے میں اس زندگی میں کیا حاصل کر سکتا ہوں، اور یہ حاصل کرنا آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کے پاس یہ قابلیتیں ہیں تو بلا وجہ نہیں ہیں، اسی وجہ سے ہیں کہ آپ کچھ خاص مقصد حاصل کر سکیں۔ اور جیسے میں نے کہا نا، بہت سی قابلیتیں لے کے ہم پیدا ہوتے، تو آپ کو اس وجہ سے نہیں دی گئیں کہ آپ ضائع کر دیں ان کو، نہ پہچانیں، ادھر ادھر ہو جائے، ساری عمر آپ ایسے ہی گزار دیں اور پھر 70 سال کی عمر میں جا کے کہیں کہ بس جی زندگی ضائع ہو گئی۔ تو آج ضرورت ہے کہ اس کو دیکھ لیں، پہچان لیں، اور پھر اس کی مدد سے اپنی زندگی کا پرپس آپ حاصل کرنے کی کوشش شروع کرتے ہیں، جو اس کے مدد سے بنتا ہے۔ میں ایبسٹریکٹ بات نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں صرف پریکٹیکل بات کر رہا ہوں کہ ان قابلیتوں کی مدد سے میں زندگی میں یہ حاصل کر سکتا ہوں، بس پھر اس کے پیچھے لگنا اور اپنی ساری قابلیتیں اس کے لیے استعمال کرنی ہیں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔